جسے تم مسیحا کہتے ہو، جسے تم مسیحا کہتے ہو، اس کے جو قدموں میں جوتے ہیں، جوتوں کے سینوں پر جو تسمے ہیں، ان تسموں کو بھی کھولنے کے میں قابل نہیں ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کہتے ہیں میں ان تسموں کو بھی کھولنے کے قابل نہیں ہوں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اینڈ شیل برنگ دا ورڈ آف ٹروتھ، وہ سچائی کے الفاظ لے کر آئے گا۔ اینڈ شیل برنگ دا ورڈ آف ٹروتھ، وہ سچائی کے، بٹ ٹھنڈ چوکھی تھے نہ لگن لگ پہ، پھر مل کے کب وہ ذرا، وہ سچائی کے، وہ سچائی کے، وہ سچائی کے الفاظ لائے گا۔ اینڈ شیل برنگ دا ورڈ آف ٹروتھ so that his faith shall have no end، اس کے دین کی کبھی بھی انتہا نہ ہوگی۔ تو عیسیٰ کہتے ہیں وہ سچائی کے الفاظ لائے گا۔ قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو سچ کو لے کر آیا ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں وہ لے کر آئے گا، قرآن کہتا ہے وہ لے کر آ گیا۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ حواریوں نے کہا کیا ایسا جلیل القدر نبی، کیا اس کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ آپ نے فرمایا there shall not come after him true prophets sent by God، اس نبی کے بعد کوئی سچا رسول رب نہیں بھیجے گا، but there shall come a great number of false prophets، لیکن اس کے بعد ایک جھوٹے نبیوں کی جماعت آئے گی، کثیر تعداد آئے گی۔ where at I sorrow، کہتے ہیں مجھے افسوس ہے، for stand shall rise them up، ان جھوٹوں کو شیطان کھڑا کرے گا۔ ان جھوٹوں کو کون کھڑا کرے گا؟ شیطان کھڑا کرے گا۔ لوگوں نے کہا اب مسیحا کا نام دے دو، مسیحا کا نام بھی بتا دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا the name of the Messiah is admirable، اس مسیحا کا نام بڑا ہی قابل تعریف ہے۔ the name of the Messiah is admirable، اس مسیحا کا نام بڑا ہی قابل تعریف ہے۔ The name of the Messiah is admirable، for God himself gave him the name when he created his soul and placed it in celestial splendor۔ رب نے جب اس نبی کی روح کو پیدا کیا، خود اس کا نام رکھا، بلند و بالا ارفع و اعلی مقام پر اسے رکھا۔ جب رکھا ایک خطاب دیا، فرمایا God said wait محمد، رب نے ایک خطبہ دیا، کہا ہے محمد تمہیں ایک مدت کے لیے انتظار کرنا ہے۔ for the sake I will to create paradise، ہم نے تیرے لیے جنت کو بنایا ہے، ہم نے تیرے لیے جنت کو، رب نے مصطفیٰ سے کہا ہم نے تیرے لیے جنت کو بنایا ہے۔ ادھر عیسیٰ پر وحی آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رب نے کہا اے عیسیٰ جب میرا رسول آئے تو اس پر ایمان لے آنا، اپنی قوم کو بتا دو کہ جب وہ آئیں ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ اور پھر فرمایا فلولا محمد ما خلقت الآدم ما خلقت الجنت والنار، اے عیسیٰ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، میں آدم کو پیدا نہ کرتا، میں جنت کو پیدا نہ کرتا، میں جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ اس پر بڑی دلیلیں دیتا، بڑی احادیث پیش کر سکتا، لیکن نہیں پیش کر سکتا، اس لیے موسم کی خرابی بھی ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ فرمایا دا ورڈ، جنت تیرے لیے، دنیا ساری تیرے لیے بنائی ہے، دا ورڈ، اور دنیا بھی تیرے لیے بنائی ہے۔ کہو تو قرآن سے نہ دلیل دے دوں، دنیا مصطفیٰ کے لیے ہے۔ آؤ میں اپنی تفسیر سے نہیں، سابقہ وزیر اوقاف کویت سید یوسف سعید ہاشم الرفائی کی اس آیت پر میں تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ آیت لکھتے ہیں قرآن کی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ تمہارے لیے، زمین پر جو کچھ بھی ہے کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ بعد مفسرین نے کہا کہ رب نے یہ خطاب حضرت انسان سے کیا ہے، اے انسان جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے یہ تیرے لیے بنایا ہے۔ سید رفائی سابقہ وزیر اوقاف کویت لکھتے ہیں یہ انسان سے خطاب ہم مانتے ہیں، یہ خطاب انسان سے۔ اب بتاؤ انسان کو کس لیے بنایا ہے؟
تو قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدون، مگر اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ انسان کا مقصد تخلیق اب عبادت ہوا۔ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ بولو، انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ انسان کا مقصد تخلیق جو ہے یہ عبادت کرنا ہے۔ شادی بیاہ، کاروبار، یہ تجارت، یہ سب کرنا ہماری ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ضرورت میں کھو جاؤ گے، مقصد کو بھول جاؤ گے، یا تم مقصد بھول جاؤ گے تو میرے بھائیوں منزل نہیں پا سکو گے۔ اب دل سے ارادہ کر لو کہ آج کے ہم اس اجتماع سے، آج کے ہم اس جلسے سے، آج کی اس کانفرنس سے ہم اپنے مقصد کو یاد رکھیں گے، یعنی رب کی عبادت کرنے کو ہم یاد رکھیں گے، اور دنیا کے نشیب و فراز میں، تجارت میں، شادی و بیاہ و کاروبار میں جو ہمارے ضرورت ہے ہم اس میں نہیں کھو جائیں گے، رب کی یاد میں کھوئے رہیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ انسان کو عبادت کے لیے بنایا، زمین پر جو کچھ ہے انسان کے لیے، انسان کو اپنی عبادت کے لیے۔ کہتے ہیں اب بتاؤ انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت کون کرنے والا ہے؟ اب پوری دنیا کے مفسرین کرام نے اس بات پر اجتہاد کیا ہے کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی عبادت کرنے والی ذات ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ رب نے پوری کائنات جو سجائی ہے مصطفیٰ کے لیے سجائی ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین پر بنایا ہے میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ تو رب کہتا ہے For the sake I will to create paradise، جنت تیرے لیے، the world، دنیا تیرے لیے، and a great multitude of creatures، بے شمار مخلوقات میں نے تیرے لیے بنائی ہیں۔ حضرات گرامی، بے شمار مخلوقات پر میں قرآن کی بڑی آیتیں پیش کر کے بتاتا کہ رب نے بڑی مخلوقات صرف محبوب کے لیے بنائی ہیں، لیکن رب نے ہر سوال کا جو جواب ہے کائنات کے منظر میں لکھ دیا ہے۔ محبوب کہتے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، رب نے ساری زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، سکیٹ دیا، میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا۔ تو آسمان سے، آسمان زمین پر محبوب کی بارگاہ میں ندائیں پیش کرتا ہے، زمین بھی دوڑ دوڑ کر مصطفیٰ کے پاس آتی ہے، شجر و حجر، حیوانات و نباتات بھی محبوب کے نغمے گاتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے۔ میں بڑی دلیلیں پیش کرتا، لیکن میرے بعد محمد علی سجن صاحب نے ابھی نعتیں پڑھنی ہیں۔ موسم بڑا شدید خراب ہے، آپ اس بارش کے انداز میں، بارش کی بھیگی ہوئے ان مطلب کے انداز میں بیٹھے ہوئے ہو، مجھے آپ پر یہ بڑا ہی گرو ہو رہا ہے، فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس انداز میں بھی ماشاءاللہ عشق کی شمع کو بجھنے نہیں دے رہے۔ اللہ سو کو سلامت رکھے۔ شاعر کہتا ہے کائنات کے ہر منظر کو شاعر پڑھتا ہے، میں کائنات کے ہر منظر کو قرآن و حدیث سے بیان ضرور کرتا، لیکن شاعر کے میں اس جذبات کو عکاسی سمجھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے۔ جلوائے خورشید بھی سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، قطرہ شبنم بھی سنی، گلستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگاہ باں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، ساری داستان ہی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو، اہل سنت کے جیالو، باندھ لو گا تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، کما علیہ الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ تھے عالمی مبلغ اسلام، ممتاز مذہبی سکالر حضرت علامہ صاحبزادہ
قاری خلیل احمد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو آپ سے اظہار سخن فرما رہے تھے، اقبال نے کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ معزز و محترم سامعین، شاید یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس یک بستہ سردی میں اور اس بارش کی موجودگی میں جانے کائنات کا ذکر سن رہے ہیں۔ شاید یہ ہمارا امتحان ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس امتحان میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ معزز و محترم سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر عقل سے کام لیتے تو پھر ابو جہل لعین کی تائید کرتے۔ آپ نے عشق سے پوچھا اور جواب دیا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آنے واحد میں لامکان کی سیاحت سے سرفراز فرمایا ہے تو سچی کہتے ہیں۔ حضرت خزیمہ اگر عقل سے کام لیتے تو پھر مکہ کے کافروں کی تائید کرتے۔ آپ نے عشق سے پوچھا اور جواب دیا کہ میرے آقا رحمت یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اونٹ اس بے ایمان سے خریدا ہے تو سچ ہی فرماتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بنیاد رکھی تھی عشق رسالت مآب پر۔ تو میرے بھائیوں، عشق اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرارت ہے، یہ برکت ہے کہ آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ، آپ کے جسموں کو سردی تنگ کر رہی ہے، اس کے باوجود آپ بھی جانے کائنات کا ذکر سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم و دائم رکھے۔ میں ملتمس ہوں بھائی غلام سرور صاحب جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس محفل پاک کو منعقد کیا، آج انہیں آپ ہوم گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے بھی آپ ان کی آواز میں نعت رسول مقبول سنتے ہوں گے۔ میرا اور ان کا تعلق کویت کا ہے، میں بھی کویت میں مقیم ہوں، یہ بھی کویت میں ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ صاحبزادہ قاری خلیل احمد رضوی صاحب بھی کویت میں ہوتے ہیں۔ بس ہماری ہر شب اسی ہی طرح گزرتی ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کے فضل سے ذکر مصطفیٰ میں گزرتا ہے۔ اور میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، قسم ہے رب ذوالجلال کی عزت کی، میں قاری صاحب بھائی غلام سرور صاحب بغیر لالچ کے، بغیر حرص اور طمع کے ہم نعت رسول مقبول پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور انہوں نے اپنے والد محترم بابا جی کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جانے کائنات کی شفاعت اور حضور کا قرب عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کا پڑوس عطا فرمائے۔ جناب غلام سرور حسین صاحب۔ سب سے پہلے سب سامعین محترم کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جو ابھی تک ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میرے ذوق میں کمی نہیں آئے گی، میں انشاءاللہ آؤں گا اور محفل میلاد گاتا رہوں گا۔ اگر آپ ساتھ نہ دیں گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، آپ میرا ساتھ دیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ ہمارے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے یہ پروگرام سجایا ہے۔ میری دونوں طرف سرکار کا گنبد ہے، نقش چھپا ہوا ہے۔ میں اس کی شہادت کے ساتھ یہ کہتا ہوں، آپ کو ذرا سماعت کریں۔ صرف ایک بات، اس کے بعد صرف چند اشعار سجن صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ میرے والد محترم جب بیمار تھے نا، تو انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو اکٹھا کر کے کہا، آؤ آج ایک دعا مانگیں، آؤ آج ہم ایک دعا مانگیں۔ دعا کیا مانگتے ہیں؟ ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں، میرے مولا جیسی اولاد تو نے مجھ کو دی ہے سب کو دے دے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی باپ ہیں اپنے ماں باپ سے ایسی ہی محبت کریں، جوم جوم کے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ